نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ سے موصول 190 ملین پاؤنڈز کے کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی طلبی کے باوجود نیب میں پیش نہ ہوئے۔ عمران خان کو آج صبح 10 بجے نیب راولپنڈی میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی تھی۔ نیب کی جانب سے جاری کردہ نوٹس میں کہا گیا کہ عمران خان کی عدم حاضری پر قانونی کارروائی ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وکلاء نے عمران خان کو نیب میں ذاتی حیثیت میں پیش نہ ہونے کا مشورہ دیا۔ سابق وزیر اعظم کو وکلاء کے ذریعے نیب کو 20 نکات پر مشتمل جوابات اور دستاویزات فراہم کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ دوسری جانب قومی احتساب بیورو نے عمران خان کی تمام ارکان کابینہ کے بیانات ریکارڈ کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کالعدم قرار، اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ شہریار آفریدی کی اہلیہ کو بھی رہا کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی 3 ایم پی او کے تحت گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اسٹیٹ کونسل سے استفسار کیا کہ کیا شاہ محمود قریشی پر کوئی مقدمہ ہے؟ میں آؤٹ آف دی باکس نہیں جاؤں گا۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ زمان پاک میں کب کارروائی ہوگی؟ وزیر اطلاعات پنجاب نے بتا دیا۔ پنجاب کے نگراں وزیر اطلاعات عامر میر کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو گرفتار کرنے کا پلان نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ آج دوپہر 2 بجے سے قبل زمان پاک میں کارروائی نہیں ہوگی۔ عامر میر نے گزشتہ روز آرمی تنصیبات پر حملے میں ملوث 40 دہشت گردوں کی زمان پاک میں موجودگی کا انکشاف کیا تھا، جس پر عمران خان نے میڈیا کو اپنی رہائش گاہ کے اندر بلایا اور پنجاب حکومت کے دعووں کی نفی کی تھی۔ دوسری جانب لاہور پولیس نے عمران خان کے گھر زمان پاک کے بند راستے چند گھنٹوں بعد کھول دیے۔ اہل علاقہ کو شناخت کے بعد انٹری دی جا رہی ہے۔ 40 دہشت گرد میرے گھر میں ہیں تو ضرور آئیں، لیکن وارنٹ لے کر آئیں، عمران خان نے پنجاب کے نگراں وزیر اطلاعات کو جواب دے دیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا کہ فوج کو کمزور کرنے کا مطلب خود کو کمزور کرنا ہے۔ اپنی فوج سے کون لڑنا چاہتا ہے؟ فوج پر اپنے بچوں کی طرح اصلاح کرنے کے لیے تنقید کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے کبھی کسی کی غلامی نہیں کی۔ پی ڈی ایم فوج اور پی ٹی آئی کو لڑانا چاہتی ہے۔ ٹویٹ میں سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میرا ملک چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں آخری سانس تک اپنے ملک میں رہوں گا۔ موجودہ فاسسٹ سیٹ اپ نے جمہوریت، عدلیہ اور آئین کو مذاق بنا دیا۔ تکبر کا پہاڑ تھے اور آج عبرت کا نشان ہو، مریم نواز کا عمران خان پر طنز۔ مریم نواز نے کہا جو بھی موجودہ کارروائی کو سیاسی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن جیسا دکھانا چاہتا ہے وہ بے ایمان ہے۔ پی ٹی آئی ہمیشہ سے ایک گینگ تھی جسے غلط وجوہات پر وجود میں لایا گیا۔ یہ تشدد، تباہی اور بدتمیزی کے علاوہ کبھی کسی چیز کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو بغیر کسی روک ٹوک کے سیاسی جماعت کی آڑ میں کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ بغیر روک ٹوک کے کام کرنے دینے سے 9 مئی کا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف اور ہر اس شخص سے معافی مانگو جس پر جھوٹے الزام لگائے اور تکلیف پہنچائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف گوادر پہنچ گئے۔ شہباز شریف ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے پشین میں ملاقات کریں گے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی بھی پاکستان ایران سرحد کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ایران سے 110 میگا واٹ بجلی درآمد منصوبے اور پشین میں سرحدی تجارتی مرکز کا بھی افتتاح کریں گے۔ بارڈر مارکیٹ سے سرحد کے دونوں اطراف کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے حق دو گوادر تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے 3 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کر لی۔ صوبائی حکومت اور حق دو گوادر تحریک کے رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ شمالی وزیرستان میں فورسز سے جھڑپ میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ شمالی وزیرستان میں ایدک پل کے قریب سی ٹی ڈی اور فورسز پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک جبکہ باقی فرار ہو گئے۔ سی ٹی ڈی کے مطابق 2 طرفہ فائرنگ میں فورسز کی زیر حراست 3 ملزمان بھی ہلاک ہو گئے۔ دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ میں ایک اہلکار بھی زخمی ہوا۔ کچے میں آپریشن کا 40واں روز، ڈاکوؤں کے مزید 3 خفیہ ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران کچا رجوانی میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ نوگو ایریا سمجھا جانے والا علاقہ ڈاکوؤں سے خالی کروا لیا گیا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ آپریشن کے دوران اب تک 3 ڈاکو ہلاک اور 33 کو گرفتار کیا گیا۔ سستے پیٹرول پیکج پر عمل روک دیا لیکن روسی تیل سے ایندھن سستا ہوگا، وزیر مملکت پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نے نوید سنا دی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصدق ملک نے کہا کہ معاہدے کے تحت روسی تیل کی قیمت نہیں بتا سکتے، لیکن پاکستان کو روسی خام تیل پر اچھی خاصی رعایت ملے گی۔ وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ کوشش ہوتی ہے عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات سستی ہوں تو پاکستان میں زیادہ سستی کی جائیں، اگر ان قیمتوں میں اضافہ ہو تو کوشش کی جاتی ہے پاکستان میں اضافہ کم کیا جائے۔ ملک میں گیس کنیکشنز کھولے جانے کی باتیں درست نہیں ہیں۔
بنگلہ دیش نے پاکستان کی دبئی میں ایشیا کپ میچز کرانے کی تجویز کی مخالفت کر دی۔ BCB ذرائع کے مطابق ہائبرڈ ماڈل پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن UAE کا وینیو قبول نہیں۔ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے کرکٹرز راضی نہیں ہیں۔ بنگلہ دیش بورڈ کا کہنا ہے کہ ایونٹ کے سری لنکا میں بھی ہونے پر کوئی اعتراض نہیں۔ BCB سے اچھے تعلقات ہیں، پاکستان جانے سے انکار نہیں ہے۔